بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آدم خور قبائل ہوتے ہیں، لیکن اب اسلام آباد میں جو ہے ایسے قبائل آ گئے ہیں کہ جو گاڑی خور ہیں. آج ہم ذکر کریں گے آئی ایس کو کا، کہ جن کی 1100 گاڑیاں لاپتہ ہیں. یہ ڈیوٹی دی گئی تھی ایف آئی اے کو کہ وہ سراغ لگائیں کہ یہ گاڑیاں گئی کہاں پہ. ایف آئی اے اتنا بڑا ادارہ ہے، ایف آئی اے سر توڑ کوششوں کے باوجود جو ہے صرف 15 گاڑیوں کا سراغ لگا چکا ہے. باقی گاڑیوں کو ان کو بھی کوئی نہیں پتا. نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی ان کا ایس ڈی او، لائن مین، کوئی میٹر ریڈر یا کوئی بڑا افسر جو ہے وہ اس کو پرزے کر کے کھا گیا ہے، ناشتے میں کھا گیا، لنچ میں کھا گیا، ڈنر میں کھا گیا. کوئی گاڑیوں کا نہیں پتا چل رہا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان سے ہم جانیں گے، ان کے پاس ایک مکمل رپورٹ ہے، وہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ واردات کیا ہے. السلام علیکم جناب جی بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. بنگش صاحب، یہ گاڑی خور جو ہیں آئی ایس کو والے، کیا تفصیلات ہیں اس کے آپ کے پاس؟ جی مانگڑ صاحب، بہت شکریہ. جیسے ہم وقتاً فوقتاً اپنی عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ آخر ان کا پیسہ جا کدھر رہا ہے، تو ایکچولی یہ ملی بھگت ہے دو یاروں کی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور ایک 11، ایک ہو تو ایک ہے، دو ہو جائیں تو 11 ہو جاتے ہیں. خوب گزرے گی تو جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. بیٹھیں گے دیوانے دو. بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے، کرپشن کا پیسہ انجوائے کر رہے تھے. تو ہماری جو ایف آئی اے ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے 7 اگست 2024 کو ایک لیٹر لکھا آئی ایس کو کہ جناب آپ ہمیں اپنی آڈٹ رپورٹس، آپ کے ڈی جی کے پاس کون سی گاڑی ہے، آپ کے پاس اکوموڈیشن کی کیا ڈیٹیل ہے، ٹوٹل آپ کے پاس 1100 گاڑیاں ہیں، ان کی لاگ بک وغیرہ ہمیں چیک کروائیں. کیونکہ ان کے انفارمیشن کے مطابق اس میں گھپلا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، قریباً کوئی 4 ارب روپے کا جو ہے نا اس میں فراڈ ہے. تو آپ ہمیں ڈیٹیل فراہم کریں. سارا گاڑیوں کی مد میں یا باقی معاملات میں؟ نہیں، باقی بھی ہم وقتاً فوقتاً بتائیں. آج میں آپ کو ابھی جو فرسٹ اسٹیپ میں نا، میں آپ کو صرف ٹرانسپورٹیشن. اچھا، میں تھوڑا سا ناظرین کو یاد بھی کرا دوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ مہینہ دو پہلے یہ واپڈا والے جو ہیں اپنے آڈٹ پیرا درست کروانے کے لیے گجر خان میں پکڑے بھی گئے تھے. شمواری ریسٹورنٹ پہ ایف آئی اے نے رنگے ہاتھوں چھاپا مار کے 2 کروڑ روپے کی رقم ہی برآمد کر لی تھی. وہ یہ وہاں پہ آڈٹ پیرا ہی درست کروانے گئے تھے. تو یہ 4 ارب کا جو آڈٹ اعتراضات لگے ہیں، یہ وہی ہیں یا کوئی اور؟ یہ وہی ریلیٹڈ ہے. اچھا، یہ سارا وہی کیس ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ ایف آئی اے اس پہ تحقیقات مکمل کر رہا ہے. صحیح. تو انہوں نے جب 7 اگست کو، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اے سی سی کے کوثر محمود صاحب، صحیح، انہوں نے لیٹر لکھا ڈی جی آئی ایس کو کہ بھائی آپ ہمیں یہ تفصیلات فراہم کریں. جناب جو آئی ایس کو کے ڈی جی صاحب ہیں، انہوں نے لیٹر اٹھا کے کہیں پھینک دیا، جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے زحمت ہی نہیں سمجھی کہ بھائی ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، میں ان کو جواب دے دوں. ظاہر ہے بھائی، وہ طاقتور لوگوں کو فری بجلی نہیں طاقتور لوگوں کو فری بجلی دیتے ہیں، کرنٹ دیتے ہیں، ان کی بیٹری چارج کرتے ہیں. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو ڈی جی عابد صاحب ہیں، یہ تو خود بہت زیادہ طاقتور انسان ہے. یہ آپ دیکھیں آگے. اچھا، ایف آئی اے انتظار کرتی رہی، جبکہ ان کے پہلے لیٹر جو ایف آئی اے نے لکھا تھا کوثر محمود صاحب نے، وہاں پر یہ درج ہے، ہم نے اپنے عوام کو ابھی شو کریں گے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آن ارجنٹ بیسس، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں جلدی پرووائڈ کریں. انہوں نے اتنی جلدی کی کہ اکتوبر آ گیا، جواب نہیں دیا. مطلب انہوں نے کہا ہماری طرف سے جواب ہے. انہوں نے لیفٹ ہی نہیں کرایا ایف آئی اے کو. ایف آئی اے نے پھر ایک اور لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کی تاریخ ہے 17 اکتوبر. صحیح. 17 اکتوبر کو جب انہوں نے ذرا زوردار قسم کا لیٹر لکھا نا، اور ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ لاگ بک پرووائڈ کریں اور ہمیں آڈٹ رپورٹ دیں، اکوموڈیشن رپورٹ دیں، ٹرانسپورٹیشن رپورٹ دیں، تو پھر جا کے انہوں نے کہا کہ جی اب تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو ایک کام کرتے ہیں، خانہ پوری کرتے ہیں مل کے. نہیں، جو 17 اکتوبر کو لیٹر لکھا اس پہ گاما پہلوان کے دستخط کروائے تھے. کیوں وہ زوردار لیٹر کیسے تھا؟ وہ زوردار لیٹر اس طرح تھا کیونکہ اب یہ لیٹر دوسری بار جا رہا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم چھاپا ماریں گے. اچھا، یہ تو پھر نیشنل ایشو ہو جاتا نا. ہاں، اگر ایف آئی اے ڈائریکٹ جا کر چھاپا مارے گی تو ایک نیشنل ایشو ہو جائے گا، لازمی بات ہے. پھر اس میں پھر یہ چھاپے سے ڈر گئے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا گھپلا اور پلان کیا. وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے نا 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی، لیٹر لکھا، اور اس میں انہوں نے صرف 15 گاڑیوں کی جو ہے نا وہ پرووائڈ کی.
تفصیلات فراہم کی، یعنی اور وہ بھی اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں 1085 کا نہیں بتایا، صرف 15 کا. اچھا کیوں ان میں سے صرف 15 کا کیوں بتایا؟ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان میں سے کچھ گاڑیوں کا تعلق جو ہے نا منسٹری آف پاور سے ہے، جو کہ انہوں نے منسٹری آف پاور میں دی تھی، اور یہ جو ہے نا منسٹر ہیں سردار اویس خان لغاری صاحب. اچھا انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کا سینگ جو ہے وہ سردار اویس لغاری سے پھنسا دے. انہوں نے اس رپورٹ کے ذریعے دبے الفاظ میں نا ایف آئی اے کو ڈرانے کی کوشش کی ہے. اچھا کہ بھائی یہ دیکھو یہ جو گاڑیوں کی ہم آپ کو تفصیلات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے 8 گاڑیاں جو ہیں وہ سردار اویس خان لغاری صاحب کے جو ماتحت ہے نا ڈائریکٹ سٹاف ہے، جو یا ان کا فیورٹ سٹاف کہہ لو، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، ڈان کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اچھا ڈان میں یہ چھپ چکی ہے جی، یہ پبلش ہے 12 نومبر کی ہے سٹوری ہے. ڈان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں سے یہ جو 8 گاڑیاں ہیں نا، یہ جو سردار اویس خان لغاری صاحب کے ماتحت سٹاف ہے نا، یا ان کا جو پسندیدہ سٹاف ہے، ان میں سے 8 گاڑیاں ان کے پاس ہیں. تو انہوں نے اس کا ریکارڈ اس لیے پرووائڈ کیا کہ ایف آئی اے تھوڑا سا ڈر جائے کہ بھئی یہ تو منسٹر کی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، باقی. لیکن چوری اتنے بڑے لیول کی ہے، اس بڑے پیمانے پہ یہ کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں کہ بات چھپ نہیں سکتی. اچھا اس میں ایک لاگ رپورٹ جو ہے نا گاڑی ہے اس میں سے GE930، اس کی لاگ رپورٹ جو ہے نا وہ انہوں نے غلطی سے کہیں ایف آئی اے کو پرووائڈ کر دی. اچھا اب اس میں جب ایف آئی اے نے دیکھا تو میں عوام کے ابھی چیخیں نکالنے والا ہوں. یار نہ نکالیں یار، پہلے ان کی بہت نکلنی چاہیے، رہنے دیں یار. دیکھیں چیخیں نکلیں گی تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ وہ قریباً 100 روپے 50 روپے 70 روپے 200 یونٹ استعمال کریں تو کوئی بل ہے، 100 یونٹ کے لیے الگ بل ہے، یہ آخر پیسہ جا کدھر رہا ہے؟ نہیں چیخیں آپ نا آئی ایس کو کی نکلوائیں یار، عوام کی پہلے ہی آئی ایس کو نے نکلوائی. نہیں عوام کے نکلنی چاہیے چیخیں، کیونکہ خوشی سے دے رہے ہیں بل، دیتے رہیں، چیخیں بھی. یہ GE930 گاڑی ہے، اس کی لاگ بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ G7 سے پاک سیکریٹریٹ تک 300 کلومیٹر کا روز سفر طے کرتی ہے. واہ واہ بھائی واہ. یہ روزانہ سفر طے کرتی ہے، G7 سے نکلتی ہے، پاک سیکریٹریٹ جاتی ہے، اور لاگ بک میں لکھا ہوا ہے کہ لاگ بک کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. گاڑی ڈیفینیٹلی اس لیے تو نہیں دی گئی ہے یعنی روزانہ لاہور جاتی ہے، جی ٹی روڈ سے جائیں تو لاہور ہے نا 300 کلومیٹر، اس لیے دی گئی ہے کہ آپ آفس سے گھر سے آفس جائیں. تو لاگ بک کا ایک طریقہ ہے کہ آپ گھر سے نکلے اتنے بجے، آپ آفس سے نکلے اتنے بجے، ڈیوریشن کتنی تھی اور کلومیٹرز کتنے تھے. یار دھوکہ دہی اور فراڈ کی کلومیٹر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے 300 کلومیٹر فرام G7 ٹو پاک سیکریٹریٹ، جو کہ میرا خیال زیادہ 5-7 کلومیٹر ہے. 5-7 آپ 10 لگا لیں، چلو جی 10 کلومیٹر 10 لگا لیں، اور 10 کلومیٹر کے بھی اگر 10 پھیرے لگائیں تو 100 کلومیٹر بنتا ہے. 300 پھر بھی نہیں بنتا. 300 پھر بھی نہیں بنتا. یہ منتھلی جو ہے نا پیٹرول کتنا لے رہے ہیں؟ پیٹرول لے رہے ہیں 2905 لیٹر اس گاڑی کے لیے، اس گاڑی کے لیے، اسپیسیفک گاڑی کے لیے 2905 لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں منتھلی، اور یہ 300 کلومیٹر روزانہ کا سفر طے کر رہی ہے. یعنی ایک گاڑی یہ وہ ہے جو پیٹرول کے نام پہ عوام کا خون پیتی ہے. اس میں جب فیول ٹینک کھولتے ہیں نا تو پیٹرول نہیں ڈلتا بلکہ عوام کا خون ڈلتا ہے. اچھا اب اس میں ایک اور گھوٹالہ میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ اب ان سارے معاملات میں سے نا جو 4 ارب روپے کی کرپشن ہے، گاڑیوں کی کرپشن ہے، ان سب میں ڈیفینیٹلی ایک انٹرنل آڈٹ فرم بھی ہوتی ہے. ایک تو آڈیٹر جنرل ہے، ایک پھر پرائیویٹ آڈٹ فرم ہوتے ہیں، ایک ہر ادارے کی اپنی جو ہے نا انٹرنل آڈٹ فرم ہوتی ہے. اس انٹرنل آڈٹ فرم کا ہیڈ پتہ ہے کون بنایا گیا ہے؟ اسی آئی ایس کو کے جو چیف فائنانس آفیسر ہے نا رئیس حیدر صاحب. یعنی اب یہ جو بل پاس کروا رہے ہیں ڈی جی، مزے کی بات بتاؤں، یہ جو گاڑیوں کے فیول کے مد میں جو بل پاس ہوتے ہیں نا، یہ بھی ڈی جی عابد صاحب خود ہی بل بناتے ہیں. یعنی کچھ تو یار نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. خود ہی بل بناتے ہیں اپنے نام سے، اور ڈی جی والے پین سے سائن کر کے بل بھی اپروو کرتے ہیں خود ہی، اور بل اپروو کرنے میں ان کے مددگار ہوتے ہیں جی چیف فائنانس آفیسر رئیس حیدر صاحب. یار ہم ایسے ضیاء الحق صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، رئیس حیدر انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو 5 سال کی توسیع دے دی تھی نا بطور آرمی چیف. وہ ایز اے صدر پاکستان انہوں نے خود سائن کیے تھے کہ میں صدر آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو 5 سال کی توسیع دیتا ہوں. تو یہ ڈی جی صاحب جو ہیں یہ ضیاء الحق کی کر رہے ہیں نا قوم کے ساتھ. بالکل وہی سیکھ کے کر رہے ہیں. اچھا چیف فائنانس آفیسر ہے، یہی آڈیٹر بھی ہیں.
یعنی یہ آڈٹ کر رہے ہیں کہ بھئی پیسہ واقعی صحیح آیا نہیں آیا. تو مجھے بتائیں کہ وہ جب ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ذرا وہ دیں نا آپ کی آڈٹ رپورٹ, 2013 کے بعد انہوں نے آڈٹ کیا کوئی نہیں ہے, اپنا آڈٹ ہی نہیں کیا. اب وہ مانگ رہے ہیں کہ اچھا جو 2013 والا کیا تھا وہ تو دینا, وہ بھی نہیں دے رہے. ایف آئی اے والوں کو کیا ہو تو دے نا, کیا ہو تو دو. اچھا 2013 میں پتہ نہیں ایک چھوٹا موٹا کیا تھا وہ غائب ہے. میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب, فائنانس منسٹر صاحب, ذرا اس کیس پہ اپنی نظر لگائیں, کہیں آگ نہ لگ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, ریکارڈ جل جاتا ہے, ملزمان بری ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں. اب ایف آئی اے کو کوئی ڈاکومنٹس ملیں گے, عدالت میں کوئی ڈاکومنٹس جائیں گے تو کارروائی ہوگی نا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے, نئے ڈی جی نیب سے, بلکہ میری تو ڈائریکٹ ریکویسٹ ہے آرمی چیف صاحب سے وہ کرے تو کریں. جی آپ خود آئیں اس معاملے میں اور کم سے کم آگ نہ لگنے دیں تاکہ یہ ریکارڈ نہ جلے. ابھی تو اور بہت کچھ نہیں, اگر کچھ نہیں ہونا تو پھر بے شک ریکارڈ کو آگ لگ جائے, اگر کچھ نہیں عوام کا پیسہ, لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور 1100 گاڑیوں کا حساب ہونا چاہیے. 15 گاڑیوں کو ہم نے کیا اس کا جناب علی سر میں مارنا ہے, 1085 گاڑیاں کدھر ہیں اس کا بھی عوام کو پتہ چلنا چاہیے. اس پہ آئی ایس کو والے اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں, لیکن اگلی کیس جو ہے اس سے بھی خوفناک آپ کو بتائیں گے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.